السلام علیکم ویورز، یہ ہیں محمد فیضان بٹ، گجرات سے ہیں اور اس وقت اٹلی میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کیا کچھ ہی عرصے بعد حکومت کی کابینہ میں میوزیکل چیئر کا انعقاد کیا جاتا ہے، کرسیاں بدلی جاتی ہیں، چہرے وہی رہتے ہیں۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بندہ ریلوے کو نہیں سدھار سکا وہ وزارت داخلہ کو کیسے سدھارے گا؟ کیا آزمائے ہوئے کو دوسرا موقع دیا جانا چاہیے؟ اب تو پاکستان کا بچہ حکومت کی ناتجربہ کاری پہ سر پیٹ رہا ہے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے بھی آج ماتم ہی کر رہے ہیں۔ یہ محمد فیضان صاحب، آپ نے جو کہا اس کو تو میں کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، میں کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو بہت عام طور پہ، آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرنے کے بعد ایک بات کر رہا ہوں کہ جو بہت غلط والعام ہے، آپ نے بھی وہ بات کر دی اور یہی کہتے ہیں کہ جو یہاں برا ہے وہ وہاں بھی برا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کوئی ڈوبتا ہوا اخبار دے دیں، میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ میں نے پاکستان کے بہت پاپولر میگزینز لانچ بھی کیے ہیں، ایڈٹ بھی کیے ہیں، ان کے لیے کام بھی کیا ہے۔ اچھا، لیکن جہاں ایک طرف ایک ڈوبتا ہوا اخبار میں شاید کھڑا کر سکوں، ایک اچھی خاصی چلتی ہوئی ٹیکسٹائل مل میں نہیں چلا سکوں گا، تو یہ بات تو غلط ثابت ہوگی۔ آپ مجھے کہیں کالم لکھو، میں اچھا گزارے مافق کام کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر مجھے کہو کہ میں اب کوئی سائنسی کلیے، کوئی اعداد و شمار کے، ظاہر ہے میں میزربلی فیل۔ سو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ایک جگہ پہ پٹ جائے وہ دوسری جگہ پہ۔ ٹارزن کا جو بہت مشہور کردار جس نے تخلیق کیا تھا، وہ بیسیوں پیشوں میں بہت بری طرح پٹ چکا تھا اور ناکام ہو چکا تھا۔ یہاں تک اس کی ذہنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب اس نے لکھنے کا کام شروع کیا تو اس نے اپنی بیوی سے چھپایا۔ کوئی اس میں تو اچھا بھلا بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، پیٹ نہیں بھر سکتا، تو ڈھنگ کے کاموں میں ناکام ہو چکا ہے، تو ادھر کدھر آ گیا ہے؟ تو اس نے وہ ٹارزن والا، اچھا، اور کمال کی بات ہے اس نے کبھی جنگل بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی طرح اب مجھے آئندہ میں پہلے پڑھ لیا کروں گا، میں ساتھ ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں، ابراہم لنکن کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ناکامیوں کی طویل ترین داستان ہے، ایک کامیابی اس بندے کے نصیب میں نہیں، مسلسل ناکام آدمی، جگہ جگہ ناکام آدمی، کاروبار سے لے کے وکالت اور یہ وہ سارا، لیکن پھر وہی ابراہم لنکن صدر بھی بنا امریکہ کا اور کامیاب ترین ایک اس کی لیجنڈ کی سی حالت ہے۔ سو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ کی اپنی سکلز ہوں گی، مجھے نہیں پتا آپ اٹلی میں کیا کرتے ہیں، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ میرا خیال ہے، مجھے یقین ہے کامیابی سے کر رہے ہوں گے۔ تو کیا آپ باقی ہر کام کامیابی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے۔ ہمارے جو ٹاپ کے کرکٹرز ہیں یا پلیئرز ہیں، وہ اپنے کامیاب، مہدی حسن کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ جوٹ مل لگا لو، یا وہ کیا کہتے ہیں انجینئرنگ گڈز بنا کے دکھاؤ، تو وہ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا نا۔ سو یہ لاجک ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے خود ابھی ریسنٹلی کالم لکھا ہے کہ اس طرح تو جواری پتے نہیں پھینٹتا جس طرح موجودہ حکومت تاش کے پتے نہیں اس طرح پھینٹتا جس طرح یہ اپنا کابینہ کو پھینٹتی جا رہی ہے، اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ بھی پھینٹنے کے لیے وہ پانی صاف ہے یا نہیں ہے، گندا پانی پھینٹے تو نہیں جا رہے۔ یا میں نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ بھئی وہ جو لینڈ پریپریشن ہوتی ہے، ہل چلانا، ٹریکٹر چلانا، وہ بنیادی طور پہ پھینٹنا ہی ہوتا ہے، مٹی کو پھینٹنا ہے، لیکن اگر مٹی کی جگہ ہے ہی رہے تو جتنا مرضی پھینٹ لو۔ سو اٹ از فار دیم ٹو تھنک کہ بھی کس کا کیا ہے، لیکن اصولی طور پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایک جگہ پہ ناکام ہو تو دوسری جگہ پہ بھی، دوسری جگہ پہ ناکام ہو تو تیسری جگہ پہ بھی ناکام ہو، نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ فرانسیسی مورخ کی چند لائنوں
پہ آپ غور کریں، وہ تو پوری کتاب ہے، میں نے چند لائنیں صرف پڑھی ہیں کہ دنیا کا کوئی میدان انہوں نے نہیں چھوڑا جن میں انہوں نے کہا کہ ان کا جواب نہیں ہے پوری انسانی تاریخ میں۔ تو دو چار پاگل اگر بھونکتے ہیں اس پہ پوری کسی قوم کو رائٹ آف کرنا، مجھے نہیں پتا، میں تو عالم دین نہیں ہوں کہ چند لوگوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو رائٹ آف کر دینا یہ کام تک بہتر ہے۔ اور کیا ہم یہ کام آج تک کر پائے کہ اپنے حضور سے متعارف دنیا کو بتائیں کہ وہ کون تھے، کیا کر گئے، کیا چاہتے تھے، اور انہوں نے بنی نوع انسان کی تاریخ کو کیسے تبدیل کیا؟ اگر تو یہ ہم سارا کام کر چکے ہیں، ہر زبان میں کر چکے ہیں، تو پھر صورتحال اور ہے۔ لیکن اگر ابھی تک ہم نے ان کو پوری طرح سمجھایا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے، پھر ہمیں اس پہ میرا خیال ہے تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ یہ میں ملک حاکم خان صاحب کے بنیادی طور پہ اس سوال کے جواب میں مکمل کر رہا ہوں۔ اور آخری بات، میں نے جب بھی اس موضوع پہ بات کی ہے، میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ مکالمہ، آخری بات، ڈائلاگ، مکالمہ، کمیونیکیٹ کرنا، کنونس کرنا، یہ کام ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں چند اور لوگوں کو پڑھا۔ سر ولیم میور ہیں، وہ اپنی کتاب لائف آف محمد پیس بی اپان ہم کے بارے میں جو لکھتے ہیں، وہ ناقابل یقین ہے۔ وہ ریاست کے بہترین حکمران تھے، ان کی گہری کالی آنکھوں کی گہرائی میں جو احساسات تھے اور ان کے چہرے پر جو فاتحانہ تاثرات ہوتے تھے، وہ انتہائی مقناطیسی کشش کے حامل تھے، جنہیں دیکھ کر پہلی نظر میں کوئی بھی اجنبی شخص ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ان کے جسمانی خد و خال، ان کی چال ڈھال، ان کی مہربان اور شفیق مسکراہٹ، ان کی انکساری سب پہ عیاں تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی پروقار اور بہادر شخص تھے، جن کا چہرہ انتہائی روشن تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سورج کی شعاعیں ان کے چہرے سے نکل رہی ہوں۔ ان کی چال ایسی تھی جیسے کوئی پہاڑی سے تیزی سے اتر رہا ہو۔ جب وہ تیز چلتے تھے تو کسی بھی شخص کے لیے مشکل تھا کہ ان کے ساتھ قدم ملا سکے۔ وہ کبھی پلٹتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ ان حالات میں بھی جبکہ وہ کانٹوں سے بھرے راستے یا مشکل ترین راستے سے گزر رہے ہوتے، وہ اپنے ساتھیوں کو جان بوجھ کے یہ موقع دیتے کہ ان کی موجودگی میں ان کے رفقا جو ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، وہ پیچھے رہ کے آزادی سے کر لیں۔ اپنے تمام تر اقدامات کو مناسب جانچ پڑتال کے بعد انجام تک پہنچانے والے، اور کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہو لیکن پایہ تکمیل تک نہ پہنچا دیا ہو۔ ان کی عادت سماجی زندگی میں بھی گہرائی تک نظر آتی ہے۔ اگر وہ اپنے کسی ملنے والے سے ملاقات کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پوری طرح جسمانی اور دماغی طور پہ اس سے مخاطب نہ ہوں، بلکہ ان کا پورا جسم، چہرہ اپنے مخاطب کی طرف ہوتا، کبھی ترچھا نہیں۔ جب وہ مصافحہ کرتے تو اس وقت تک ہاتھ تھامے رہتے جب تک دوسرا شخص خود علیحدگی اختیار نہ کرتا۔ ہر ملنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ایک شفیق استاد سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کی سادہ زندگی میں اخلاقی قدریں سمائی ہوئی تھیں۔ اگر وہ کسی کی مالی مدد کرتے یا خیرات وغیرہ دیتے تو وہ یہ کام بذات خود کرتے اور اپنے ہاتھ سے ضرورت مندوں کی ضرورت رفع کرتے۔ اور جملہ سنیں خدا کے لیے، اور اس جملے پہ غور کریں جو ایک غیر ملکی، ایک گورا سر ولیم میور ہمارے حضور کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ ایک جملہ وہ کہتا ہے، ان سے ملاقات کرنا اتنا ہی آسان تھا جیسے بہتے پانی سے دریا لینا۔ یہ دریاؤں سے گہرا یہ تبصرہ ہے
ایک انتہائی قابل ذکر پہلو آپ کی زندگی کا یہ تھا کہ وہ معمولی سے بھی معمولی شخص کو انتہائی اہمیت دیتے اور کسی قابل شخصیت کے برابر رتبہ دیتے تھے۔ مہربانی، شفقت، برداشت، خود پہ کنٹرول اور محبت بھری توجہ اپنے اطراف کے تمام لوگوں کو دینا ان کی شخصیت کا ایک لازمی جزو تھا۔ اگر کسی سوال کا جواب سوال کرنے والے کے خلاف جا رہا ہوتا تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے۔